پیارے بھائی اور بہن، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ تو اب ہم شروع کریں گے کلام۔ جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پیدائش کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 35 تک غور کرے تھے۔ اب ہم لوگ آیت 36 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور میرے آقا کی بیوی سارہ کے جب وہ بوڑھیا ہو گئی، اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ساری کائنات یسوع مسیح کی ہے۔ خدا باپ کا جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو ہم بھی میراث کا ایک حصہ بنیں گے۔ جو خدا باپ کا ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، اور جو یسوع مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم خدا باپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ یہاں خادم بیتویل کے گھر میں آیا یہ بولنے کے لیے کہ انہیں اپنے مالک کے بیٹے کے لیے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے لیے ایک دلہن دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ خادم یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو حضرت ابراہیم کا ہے وہ حضرت اسحاق کا ہے، اور میں اسحاق کے لیے جو ابراہیم کی ہر چیز حاصل کریں گے اس کے لیے دلہن دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آیت 37 پڑھیں گے۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی روح گنہگاروں کو بلا رہی ہے، بلکہ وہ گنہگار ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پطرس رسول بولتے ہیں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تو دوست، ایسے لوگوں کو خدا کی روح بلا رہی ہے، یعنی کہ گنہگار، مگر ان لوگاں خدا کے فرزند بنائے گئے ہیں۔ کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور آیت 17 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ تو میرے بھائی، خدا کنعانیوں کو یعنی کہ ہمارے پرانے زندگی کو نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزندوں میں تبدیلی آئے۔ مسیح لوگ اندر سے نئے بنائے گئے ہیں۔ پاک روح ان کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور اب ان لوگاں ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے۔ ان کے زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ بھی خدا کے فرزندوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہیں گے کیا؟ خدا زبردستی کرنے والا نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم آیت 38 سے 49 تک پڑھیں گے۔ بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا، شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربقہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا، میں بیتویل کی بیٹی ہوں۔
وہ ناہور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنے یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم 3 باتوں پہ غور کرے تھے۔ پہلی بات تھی حضرت ابراہیم کا خادم نکلتا ہے حضرت اسحاق کے لیے دلہن لانے کے لیے۔ دوسری بات تھی خادم ربقہ سے بولی کے پاس ملاقات کرتا ہے۔ تیسری بات تھی بیتول کے گھر میں خادم کو بلایا جاتا ہے۔ چوتھی بات تھی جو اب ہم یہاں ختم کرے ہیں، اور وہ ہے خادم اپنے مقصد کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہم 5ویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ربقہ کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں لابن اپنے گھرانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ آیت 50 اور 51 پڑھیں گے۔ تب لابن اور بیتول نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربقہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ تو پیارے بھائی بہن، ان لوگ یہاں یہ بولتے ہیں کہ جہاں تک ہم سوچتے ہیں یہ خداوند کے طرف سے ہے، تم آگے بڑھو اور ربقہ کو لے کے جاؤ۔ آیت 52 اور 53 میں لکھا ہوا ہے، جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربقہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی۔ میرے بھائی، اس طریقے سے خدا کی روح خدا کے فرزندوں کو دیتی ہے۔ یہ بات خدا کے روح کے طرف سے پکی ہے۔ ایمان کے ذریعے سے راز باز ٹھہرنے کے وجہ سے ہم کو خدا میں اطمینان اور چین ملتا ہے۔ ہم خدا کے طرف سے دعا میں آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم کو خوشی ملتی ہے، ہم کو خدا کے طرف سے امید بھی ہے، اور ہمارے پاس خدا کی روح بھی ہے۔ یہ زبردست چیزیں خدا کی طرف سے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ آیت 54 اور 55 پڑھیں گے۔ اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربقہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ تو یہاں خادم دوسرے صبح یہ بولتا ہے کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ خادم کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور ایک بہت بڑا کام بنا، اور دوسرے اس کو بولتے ہیں جلدی کیا ہے، کم سے کم ہم کو 10 دن کا وقت دیو اور ہم اس کو بھیجا دیں گے۔ مگر خادم چاہتا تھا کہ جب اس کا کام بن گیا ہے تو اس کو فوراً روانہ ہونا ضروری ہے۔ انہیں نکلا تھا اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے، اور اب جب انہیں کامیاب ہو گیا ہے، اس کو 1 منٹ بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں چاہتا تھا کہ اپنے مالک کے پاس جلد سے جلد پہنچنا۔ اب آیت 56 اور 57 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے۔ مجھے رخصت کرو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم ایک اہم حصے پہ پہنچ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست چیز ہے۔ دوسرے الفاظوں میں یہ ایک دلچسپی کی بات ہے۔ آیت 58 میں لکھا ہوا ہے، تب انہوں نے ربقہ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ پیارے بھائی بہن، یہ گھرانہ ایک
مہمان کی خاطر تواضع کر رہا ہے جو کہ ایک اجنبی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ معمولی مہمان نوازی نہیں ہے بلکہ زبردست مہمان نوازی ہے۔ ان لوگ خادم کے اونٹوں کو کھلائے اور خادم کے ساتھ کے لوگوں کو کھلائے۔ ان لوگاں اس کے سامنے گوشت رکھے کھانے کے لیے اور ایک بہت بڑی ضیافت کرے، مگر یہ نوکر اپنے مقصد کے بارے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، تو یہاں خادم اپنے مقصد کے بارے میں بتایا، انہیں بتاتا ہے کہ انہیں آیا ہے اپنے آقا کے بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد خادم تحفے نکالتا ہے اور ان کو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بڑے دولت مند آدمی تھے۔ اس کے بعد خادم حضرت ابراہیم کے بارے میں بولتا ہے، اور یہاں یہ لڑکی رفقہ خادم کے باتوں کو سنتی ہے۔ یہ لڑکی سنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے بڑھتے وقت اسحاق پیدا ہوئے۔ خادم اسحاق کے پیدائش کے اور ان کے زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد خادم بتاتا ہے کہ کیسا حضرت ابراہیم اسحاق کو موریہ کے پہاڑ پہ خدا کے حکم کے مطابق لے کے گئے، ان کو سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد خدا کیسا اسحاق کو بچایا اور اپنے باپ کے ہاتھوں میں بچے کو سونپا۔ اس کے بعد خادم بتاتا ہے کہ کیسا حضرت ابراہیم اس کو اسحاق کے لیے دلہن دیکھنے کے لیے یہاں بھیجے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خادم بیان کر رہا تھا، رفقہ سن رہے تھے اور ان کے دل میں یہ بات کا یقین ہو رہا تھا۔ اور جب ان کو پوچھا گیا کیا تم خادم کے ساتھ جائیں گے، تو انہوں بنا جھجکے کے جواب دیے کہ میں جاؤں گی۔ رفقہ کو خادم کے باتوں کا پورا یقین آ گیا تھا، اور انہوں جان لیے کہ واقعی میں خدا حضرت ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ ہے، اور اسحاق کی دلہن بننا ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اور انہوں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیے کہ انہوں خادم کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہاں رفقہ فوراً تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ پیارے دوست، آپ غور کرے ہوں گے کہ جس کو یسوع مسیح شاگرد کے طور پہ بلائے تھے، یہ فیصلہ کرے۔ ان لوگاں اپنی پانی کے جالوں کو چھوڑ کے ان کے پیچھے ہو گئے، حالانکہ کئی مرتبہ اپنے ایمان میں ڈگمگائے اور ایمان میں بعضی وقت پیچھے بھی ہو گئے، مگر ایک دن ان کی زندگی میں آیا کہ اپنے کمزور ایمان کو توڑ کے باہر آئے اور کبھی بھی پیچھے نہیں دیے۔ ان لوگاں مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ پاک روح آج بھی بلا رہی ہے۔ پاک روح خدمت گزاری کی جگہ لی ہے۔ پیارے دوست، خدا باپ اور پاک روح یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجے تاکہ انہوں دنیا کے لیے اپنی جان دیے ویسا، اور جب مسیح آسمان میں گئے تو وعدے کرے کہ انہوں جب آسمان میں جائیں گے تو پاک روح کو بھیجیں گے جو ہماری مددگار رہیں گی۔ پاک روح دنیا میں آئی ہے اور دلہن کو بلا رہی ہے۔ انہیں بولتی ہے کیا آپ چلیں گے؟ یا وہ ہے جو آپ کے لیے جان دیا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح انہیں آپ کو بچائیں گا، مگر سب سے پہلے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا ملنا ہے۔ آپ پہلے ایک گنہگار کی حیثیت سے آنا ہے اور اس کو منجی کے طور پہ قبول کرنا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے، آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے اور خدا آپ کو کلیسیا میں جوڑ دیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانا چاہیں گے؟ کیا آپ ان کا دعوت نامہ قبول کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح کو نجات کا داتا کے طور پہ ماننا چاہیں گے؟ اب ہم آیت 59 اور 60 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب انہوں نے اپنی بہن رفقہ اور اس کی دایا اور ابراہم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے رفقہ کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی 5ویں بات۔ اب ہم 6ویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے خادم اور رفقہ لمبی سفر شروع کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 61 سے 67 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور رفقہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہولیں۔
سو وہ آدمی ربقہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لہی روئے سے ہو کر چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائی اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اور ربقہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربقہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 64 اور 65 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور ربقہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم مسیح کے دلہن ہوتے ہوئے مسیح کے رازبازی کا لباس پہننا ضروری ہے۔ میرے دوست، مسیح ہمارے رازباز بن گئے۔ انہوں ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے اور ہمارے رازبازی کے لیے جلائے گئے، یعنی کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تاکہ ہم رازباز بنیں اور خدا کے سامنے کھڑے ویسا۔ ربقہ جب ایک آدمی کو اپنے طرف آتے دیکھے تو پوچھنے کو لگے کہ یہ کون ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ سارا سفر انہوں خادم کے ذریعے سے اسحاق کے بارے میں معلوم کرتے رہے ہوں گے اور ان کے بارے میں جانے، مگر اب وہ وقت آیا کہ انہوں اسحاق کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، یعنی کہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ پیارے بھائی بہن، ہمارا عہدہ جو اس وقت ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ اگر ہم پطرس کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے تو پطرس رسول بولتے ہیں، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو ہم اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ پیارے دوست، بعضی وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہم واقعی میں ان کو پہچانیں گے کیا؟ اچھا یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 67 پہ لانا چاہوں گا، جہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ربقہ اسحاق کی بیوی بنے، اور کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ اسحاق ربقہ سے محبت کرے۔ میرے بھائی، یسوع مسیح کلیسیا سے محبت رکھتے ہیں۔ انہوں کلیسیا کے لیے اپنی جان دیے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ اسحاق اپنے ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے۔ تو دوست، کیا آپ یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟